قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المغربين والمشرقين صاحب قاب قوسين إمام الحرمين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المعيد والرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وعقيه وأشرف الفقه وناقة الحجته سيد المسلمين فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانصر والد شبیر و شبر ساقی حوض کوثر یوم عظیم النار والجنہ مولانا ومقتدانا غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب مولاي کائنات علی شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله وصى اسمه في القرآن المجيد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خیر من ربک وثواب وخیر عملا صلوات علیہ برادران ملت خالق کائنات اپنے کلام بلاغت نظام میں اسلام کی معجزہ کتاب میں اسلام کی پاک و پاکیزہ کتاب میں صبح قیامت تک کے معجزہ بن کر کے رہنے والی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں کون سا قرآن مجید عزیزو یہ وہ قرآن مجید ہے جس کے متعلق یہ اعلان ہوا کہ اگر اس قرآن کا تھوڑا سا علم بھی کسی انسان کو مل جائے گا تو وہ انسان کائنات کا ولی بن جائے گا. یہ وہ قرآن ہے جس کے متعلق قرآن نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا, پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. اعلان گرامی میرے سامنے ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے اور باصلاحیت چہرے میرے سامنے موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میرے کیا حقیقت ہے اور میری کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں, لیکن مجھے اتنا ضرور کہنا ہے کہ آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے, آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آج کا دور جو ہے وہ علم کا دور ہے. آج انسان ہر بات کو علم کی کسوٹی پر پہلے رکھتا ہے اور اس کے بعد اس بات کو ماننے کے بعد سے تیار ہوتا ہے. اگر وہ بات اپنی کسوٹی پر پرکھی نہیں جا سکتی ہے اور وہ فیل ہو جا سکتی ہے تو انسان اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کرتا ہے. آج اگر کوئی سائنٹسٹ آپ کے سامنے یہ بات کہے کہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ اس بات کو ثابت کریے اور آئیے قرآن کو لیجیے, پتھر کے ٹکڑے پر رکھیے, آپ بھی بیٹھیے, ہم بھی بیٹھتے ہیں اور صبح سے شام ہو جائے گی, پتھر کا ٹکڑا اپنی جگہ سے جنبش و حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ بات کیسے ثابت کریں گے؟ عزیزو ایک مسئلہ ہے اور مشکل مسئلہ ہے جس کا جواب خود جیسے انسان کے پاس, جاہل انسان کے پاس نہیں ہے. لیکن عزیزو ہم گھبراتے اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم نے مشکل کشا کے دامن کو تھاما. جہاں پر مشکل کشا آ جائیں گے بھلا مشکل کی کیا مجال ہے کہ ٹھہر سکے. اسی لیے شاعر نے کیا بہترین سے کہا ہے کہ بات جب کسی بے نوا سے کہتا ہوں اور جو حاجت ہوتی ہے حاجت روا سے کہتا ہوں, میں مشکل ہر جگہ میں سے ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. سوال ہے قرآن کسی ایسے ایرے غیرے سے نہیں لیا ہے, ہم نے قرآن کسی ایسے ویسے سے نہیں لیا ہے, بلکہ ہم نے قرآن اس سے حاصل کیا ہے جس کے لیے نبی نے کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی.
علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ وہ کریں یہ حدیث پیغمبر ہے کہ ابتدا میں لفظ علی ہے اور انتہا میں لفظ علی ہے اور درمیان میں لفظ قرآن ہے. گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک قرآن علی ہی کے درمیان رہے گا اور علی ہی کے وسیلے سے دنیا والوں تک پہنچے گا. اب جس نے علی سے قرآن لیا ہے اسے حقیقی معنی میں قرآن ملا ہے. قرآن ہے علی کون علی ہے؟ یہ وہ علی وہ ہے جنہوں نے اپنے شاگرد رشید جناب ابن عباس سے پوری رات قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آ گیا تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات نماز صبح کا وقت آ گیا ہے، چلو چل کر کے تم بھی نماز پڑھو اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. مختصر یہ سن لو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حم میں ہے اور جو کچھ سورہ حم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ پے کے نیچے والے نقطے میں ہے. اور مولا نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا وہ الگ نقطہ تو بہتر بات میں ہی وہ نقطہ ہوں جو پے کے نیچے دیا جاتا قرآن سمجھ میں آئے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ پہلے نقطہ سمجھ میں آئے تبھی تو قرآن سمجھ میں آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے قرآن کو لیا ہے اوروں سے، ہم نے لیا ہے قرآن کو ذرے آل محمد سے، کیونکہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عبرت ہے. عزیزان گرامی، یہ جیسے جاہل انسان کے جملے نہیں ہیں بلکہ اس حدیث کے جملے ہیں کہ جس کی زبان پر وما جنت قوت ہوا کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا ہے. اس کا جو بھی عمل ہے وہ مرضی پروردگار کے مطابق ہے اور مطابق ہے. اگر یہ کسی کو کاندھے پر بٹھائے گا تو حکم پروردگار ہوگا، کسی کے واسطے کندھے پر بٹھائے گا تو حکم پروردگار ہوگا، اگر کسی کے واسطے ممبر بنوائے گا تو مرضی پروردگار ہوگا، اگر کسی کو بٹھائے گا میدان سے تو بھی مرضی پروردگار ہوگی اور کسی کو الگ ہاتھوں میں دے گا تو بھی مرضی پروردگار ہوگی. اور اگر کسی کو اپنی محفل میں بلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ حکم پروردگار ہے اور اگر کسی کو محفل سے بھگا رہا ہے تو یہ پروردگار ہے. نبی کا ہر عمل مرضی پروردگار کے ساتھ ایک بھرا ہوا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گڑا قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جناب حیدر صاحب نے مجھے بلایا مجلس پڑھنے کے واسطے اور جب میں جانے لگا تو میں یہ کہہ کر کے گیا کہ میں یہ فرش چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں یہ ممبر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جناب یہ چیزیں کیا آپ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے جو آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ارے بھائی چھوڑنا ہے تو گھڑی کو چھوڑیے، اگر آپ کے بٹوے میں کچھ پیسے ہیں تو چھوڑ کر کے جائیے، یہ شیروانی جو باہر کر کے آئے ہیں آپ یہ چھوڑ کر کے جائیے. ابھی تو معلوم یہ ہوا کہ چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو اپنے ساتھ لائی جاتی ہے. کیا کروا رہے ہیں؟ چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو انسان ساتھ لے کر کے آتا ہے. پیغمبر دو چیزیں لے کر کے آئے تھے، ایک قلب پر قرآن لے کر کے آئے تھے اور سن میں اہل بیت لے کر کے آئے تھے. لہٰذا کہا دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ اور سوال کائنات کے اوپر ہیں یا علی اللہ نے مشکلات ہیں یا علی آپ نے انبیاء کی مشکلوں کو آسان کیا ہے. میں بھی ایک مسئلہ لے کر کے آیا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ کیسے ریزا ریزا ہو جاتا؟ شاید میرا مولا جواب دے کہ تم جب اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. بس مختصر یہ سن لو کہ اللہ نے اس کائنات میں دو قرآن نازل کیے ہیں، ایک قرآن ثابت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے. تو بس یہ دو قرآن جب ہم نے نازل کیے ہیں تو جب قرآن ناطق آیا تھا تو دیواریں کعبہ فتح ہو گئی تھی، اگر قرآن ثابت آ جاتا تو پہاڑ بھی یوں ہی ریزا ریزا ہو جاتا. ایک اور جنگل پہاڑ پڑتے ہیں نادے علی 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 اور مشکل تو صاحب کی حل کرے مشکل کشا
علی 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 ایک نعرہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. آج آپ بے سے لکھیے اور کسی سے چھوٹے سے بچے کو بلا کے سوال کریے کہ بیٹا بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ بچہ جناب ہی جواب دے گا کہ یہ بے لکھا ہوا ہے. لیکن اب آپ اس بے کے نیچے والے نقطے کو ہٹا دیجئے, صاف کر دیجئے, تو میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر کو بلا لیجئے, پی ایچ ڈی ہولڈر کو بلا لیجئے اور اس سے سوال کریے کہ میاں بتائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو جواب دینے والا یہی جواب دے گا لکھا کچھ نہیں ہے, ایک ٹیڑھی میڑھی لکیر نظر آ رہی ہے. اب آپ سمجھے میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے قرآن سے علی کی ذات کو نکال دیا لکیر آئے گا. حاصل کرنا ہے تو ذریعے علی بنانا ہوگا. سوال یہ ہے کہ دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ ممبر پر جانے کے بعد علی علی شروع کر دیتے ہیں. بھیا مسئلہ یہ ہے کہ پورا اسلام جو ہے رسول اللہ نے دعوت ذوالفقار سے لے کر کے میدان غدیر تک کیا علی علی کر کے. جب اسلام کا کوئی بیڑا بغیر علی کے پار نہ ہو سکا تو ہمارا بیڑا بغیر علی کے کیسے پار ہو پائے گا؟ ہم نے جو نعرے حیدری لگایا آپ لگے تھرانے تھرانے, بھائی دیوانے ہیں بھائی دیوانے, بھائی مولا کے دیوانے دیوانے. ایک نعرے حیدری فیصلہ کن نام ہے. نالی کی محبت چھپائے چھپتی ہے اور نالی کے علاوہ چھپائے چھپتی ہے. آپ نام علی لیجیے اور چہرے کو دیکھ کر پہچان لیجیے. ایک چہرہ گلاب کے پھول کی طرح لگ جائے گا, ایک چہرے پر بہار آ جائے گی, ایک چہرے پر دھواں ہونے لگے گا. بھائی بہار کہاں کی چیز ہے, کہاں جنت کی چیز ہے, دھواں کہاں کی چیز ہے. کیا یاد فرمایا تھا کہ علی جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ بانٹنے والا بھی ہے اور پہچانوانے والا بھی ہے. چہروں کو دیکھتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. مجلس کو طول نہیں دینا ہے, لیکن یہ بتا دوں کہ علی کی شخصیت عالم اسلام میں بجلی کے کرنٹ کی جیسی ہے. بھائی بجلی کا کرنٹ کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے بجلی کا کرنٹ ایک ہے لیکن اس کرنٹ کی تاثیر دو پائی جاتی ہے. بجلی کا کرنٹ ایک اور تاثیر دو پائی جاتی ہے. کیا تاثیر دو پائی جاتی ہے؟ کہا یہی کرنٹ ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے اور یہی کرنٹ گرم بھی کر دیتا ہے. اے سی چلا لیجیے, پنکھا چلا لیجیے, کولر چلا لیجیے, آئس کریم جما لیجیے, برف جما لیجیے, سربت بنا لیجیے. کہا کیا ہے؟ کہا ٹھنڈا. اور کہا گرم کیسے؟ ہم نے کہا ہیٹر اپنے لگا دیجیے, پانی کھولا لیجیے, چائے بنا لیجیے, کافی بنا لیجیے. ایک ہے لیکن تاثیر دو پائی جاتی ہے. اللہ نگرانی نام علی ایک ہے لیکن تاثیر دو پائی جاتی ہے. علی کے چاہنے والے ہیں جب بھی کوئی علی ان کے خون کھولنے لگتے ہیں. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے. ہم کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو یہ کہے کہ علی ایمان لائے یا علی نے کلمہ پڑھا. ابھی وہ آپ یاد رکھیں کہ علی نے کلمہ پڑھوایا ہے, کلمہ پڑھا نہیں ہے. دنیا والے بھوکروں میں پیدا ہوئے ہیں, بھوکروں میں پیدا ہونے والے اور ہوتے ہیں اللہ
اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا اور ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ آج کسی مولوی سے آپ سوال کریے کہ آپ ایمان کر لائے تو آپ چیزیں پڑھا لیں گے. آپ کے ہم کو ایمان سمجھتے تھے, ہم بے ایمان نہیں سمجھتے. بس یہ بتا دیجیے آپ مسلمان کب ہوئے, ہمیں مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو عزیزو غور کریے کہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ایمان کا یہ ہے کہ ہر جنگ میں تو مولا علی کی تلوار چلی ہے. کوئی اسلام کا بیڑا کوئی جنگ بغیر مولا علی کے فتح نہیں ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام عالم اسلام کے واقعات ہیں, آپ حضرات مجھ سے سب بہتر جانتے ہیں. اور یہ صرف بغض علی تھا جو یہ کہہ دیا گیا کہ ماذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, آخر وقت تک کی نہیں پڑھا, اور آخر وقت جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو رسول اللہ اس کان میں کہہ رہے تھے چپکے سے چچا جان جہاں کوئی نہیں ہے آپ کلمہ پڑھ لیجیے, جہاں کوئی نہیں تھا وہ تو یہ سنائی دے گا میدان بلند ایک نعرے تلوار ہو جائے دوبارہ تلوار ہو جائے دوبارہ اس سے بہتر تلوار خانے کعبہ میں ہوئی یا نہیں ہوئی. تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خانے کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی. اچھا اب مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیا کسی مسلمان کو اس بات کا حق حاصل ہے آج کی تاریخ میں کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش, اپنے بچے کی ولادت کسی گاؤں کی چھوٹی مسجد میں کرا لے؟ ناممکن ہے. اچھا نہیں ہو سکتا تو کیا مولوی صاحب کو جو پیش امام ہے مسجد کو اس بات کا حق حاصل ہے؟ نہیں, آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہم نے کہا کسی مرجع وقت کو یہ حق حاصل ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے کہا خانے کعبہ کی چابی تب تو تمہارے پاس ہے, اپنے بچے کو پیدا کروا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا جا جہاں پر ولادت ہوتی ہے وہاں پر غلط ہوتی ہے. کوئی تاریخ بتا دو کہ جب سے میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے اور آج تک کی اس جگہ کو کسی نے پار کرنے کی کوشش کی ہو. عزیزو دنیا والے غلاموں میں پیدا ہوتے ہیں, آل محمد پیدا نہیں ہوتے ہیں, بلکہ آل محمد کا نزول ہوا کرتا ہے. ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے کہ دنیا سے کسی مسلمان کو اللہ نے اس بات کا حق نہیں دیا ہے کہ اس کا بچہ کسی گاؤں کی چھوٹی مسجد میں پیدا ہو جائے. پروردگار ہماری سمجھ میں یہ بات کیسے آئے کہ ایک کافر کے بچے کو پیدا کرانے کے بعد خانے کعبہ کی دیواروں کو توڑ کر کے فاطمہ بنت اسد کو اندر بلا دیا گیا. کہتی ہے کہ آپ ذکر علی شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنے بیوی بچوں کے فضائل بیان نہیں کرتے ہیں, اپنے محلے والوں کے فضائل پڑھتے نہیں ہیں, کے فضائل پڑھتے نہیں ہیں. ہم تو اس کے فضائل پڑھتے ہیں جس کے فضائل اللہ نے پڑھے ہیں, اللہ نے پڑھے ہیں, ملائکہ نے پڑھے ہیں. بھائی دنیا ذات علی کو کہاں سے نکالے دنیا ذات علی کو؟ بھائی کعبے میں علی, قرآن میں علی, حدیث میں علی, دین میں علی, دنیا میں علی, مسجد میں علی, ممبر میں علی, احرام میں علی, پورے کوثر میں علی, پورے مومن میں علی, جنت میں علی, ایک وقت میں چالو علی علی علی. اب بتا گیا جہنم جس کے دل میں روز علی ہے اس کا سیدھا
یزیدیت 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 ایک نعرہ حیدر نعرہ سلوان. خانہ کعبہ کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بیت اللہ. جہاں جہاں بھی خانہ کعبہ کا لفظ استعمال کیا گیا اللہ نے اپنے گھر کا لفظ استعمال کیا. بیت کے معنی گھر. قرآن اعلان کر رہا ہے انا اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. ہم نے پہلا گھر بنا کیا ہے جو مکے میں ہے. یہ ہدایت ہے عالمین کے واسطے. تو لفظ بیت آیا. بیت عربی کا لفظ استعمال ہے گھر. اور عربی میں ایک لفظ اور ہے اس کے معنی بھی گھر ہے اور وہ لفظ ہے لفظ دار. دار معنی بھی گھر اور بیت معنی بھی گھر. لیکن دونوں میں ایک نمایاں فرق ہے. بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس گھر میں مالک مکان کم سے کم ایک شب آ کر کے گزارے وہ گھر کہلاتا ہے بیت. دار اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس گھر میں مالک مکان کبھی آیا ہو یا نہ آیا ہو, اس نے قیام کیا ہو یا نہ قیام کیا ہو, اس گھر کو کہا جاتا ہے دار. اب میں تمام امت مسلمہ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم خانہ کعبہ کو بیت کیوں کہتے ہو, دار کیوں نہیں کہتے ہو؟ دار نہیں کہیں گے, بیت کہیں گے. اچھا اگر بیت کہتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں وہ دن بتا دو, وہ تاریخ بتا دو, وہ مہینہ بتا دو کہ جس تاریخ میں اللہ کبھی خانہ کعبہ میں آیا ہو, آتے ہوئے خانہ کعبہ میں دیکھا ہو. جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو جس کو جسمانیات سے مقررہ ہے کہیں پر آئے جائے وہ اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی ہے, وہ صفت تو بندوں میں پائی جاتی ہے. تو بھیا اللہ آتا نہیں ہے, اللہ جاتا نہیں ہے, تو پھر آپ نے اسے بیت کیوں کہا, اسے دار کیوں نہیں کہا؟ ابھی وہ دنیا نہیں دے پائے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو خانہ کعبہ کو دار کہو, اور اگر دار نہیں کہتے ہو تو جو ہم کہتے ہیں پھر وہ ماننے کے واسطے تیار ہو جاؤ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ خانہ کعبہ میں نہیں آیا, لیکن اللہ کا کوئی مخصوص بندہ آیا تھا جو مذہب صفات الہیہ کا مالک تھی. اس کی زبان نثار اللہ تھا, اور جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا. ہمارا صفات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ دیکھیں جب بھی ماہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے ٹھیک ہے, ہم علی کو امام مانتے ہیں, ہم معصوم مانتے ہیں علی, ہم بے خطا مانتے ہیں علی کو. اور ایسے نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم ہر بات علی کے ماننے والے ہیں. تو عقل کی کسوٹی پر پہلے پرکھتے ہیں. جب ہم نے عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس امامت جیسا ہیرا موجود ہے, ہم نے علی کو اپنا امام مانا ہے. جان گرامی آپ یہ دیکھیں ایک علی کو ہم امام مانتے ہیں, علی کو اپنا رہبر مانتے ہیں, علی کو اپنا ہم پیشوا مانتے ہیں, علی کو اپنا ہم لیڈر مانتے ہیں. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر علی سے بغض ہوگا تو ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے, ہماری تمام عبادتیں سب بیکار ہو جائیں. دنیا یہ کہتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم نے ہمارے بڑھیا روزے رکھے ہیں, ہم نے حج کیا, ہم نے زکات دی ہے, ایک علی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی؟ بھیا میدان غدیر میں آ کر کے کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا اور ایک اپنا انگلی بڑھا کر کے آگے آ گیا. ایسا ویسا نہیں تھا, اس کے 30 سال لگے ہوئے تھا. وہ مسلمان بھی تھا, وہ صحابی بھی تھا, اور وہ حاجی بھی تھا, سب کچھ تھا. ایک مرتبہ پیغمبر کے مقابلے سامنے آ گیا, اے اللہ کے رسول, آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے مانا. آپ نے کہا اللہ کا رسول ہے, میں نے مانا. آپ نے کہا کلمہ پڑھو, میں نے سب کچھ کر لیا. آج یہ بتائیے کہ جو آپ نے علی کو میرے اوپر حاکم مقرر کر دیا ہے, یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا مرضی پروردگار سے کیا ہے؟ ابھی لوگ کائنات کو وہ رسول جو آنے والے دشمن کے لیے اللہ بچھا دیا کرتا تھا. ایک مطلب پریشانی پر شکن آ گئی, کم وقت تم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن تجھے یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ تیرا رسول بغیر مرضی پروردگار سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا ہے. اب ہم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. نہ تو میں اپنی مرضی سے علی کو اپنا تمہارا حاکم مقرر کیا ہے, میں نے تو وہی کہا ہے جو حکم
اور ایک مرتبہ تاریخ نے ایسا منظر پیش کیا ہے، وہ باہر اپنی انگلی کو نکال کر کے آیا اور آسمان کو دیکھ کر کے کہتا ہے اے پروردگار، اگر تیرا نبی اپنے دعوے میں سچا ہے میرے اوپر آسمان سے عذاب نہ ابھی وہ تاریخ سے لکھا کہ آسمان سے پتھر چلا جو اس کے سر پہ گرا اور نیچے سے نکل گیا اور وہ واقعی جہنم ہو گیا. اور تاریخ سے اس کا نام حارث لکھا ہے. ہم نے تاریخ میں دو حارث دیکھے ہیں، ایک حارث جنگ خیبر میں مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا، ایک حارث میدان غدیر میں مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا. وہ حارث جو میدان خیبر میں آیا تھا وہ علی کا دشمن نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا دشمن تھا. یہ حارث اللہ کا دشمن نہیں تھا بلکہ یہ علی کا دشمن تھا. اب جو اللہ کا دشمن تھا اسے علی نے واضح جہنم کہا، اور علی کا دشمن تھا اسے اللہ دن مرحب کے ڈر سے بھائی بھاگے ہیں، اب ہے علی کے ہاتھوں پر خیبر، بھائی بھاگے ہیں. ایک نعرہ حیدر سلمان. جو اللہ کا دشمن تھا اسے علی نے مارا، جو علی کا دشمن تھا اسے اللہ نے مارا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روز عدل اللہ میں اور علی میں کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تھا. جو اللہ کا دشمن ہے اسے علی مارے گا، جو علی کا دشمن ہے اسے اللہ مارے گا. تو اب ایسی گفتگو بھی ہونی چاہیے. دیکھیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے بہت سے قانون ہوتے ہیں. مجھے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب تشریف فرمائے ہائی کورٹ میں ماشاءاللہ سے. تو اگر ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے تو وہاں کے قوانین کے تحت ہمیں سزا دی جائے گی. لیکن اللہ نے آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا. کیوں واجب قرار دیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے بڑی محنتیں مشقتیں برداشت کی تھیں. پتھر مارے گئے، خسو باسا پھینکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں. لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں حقیقت سے بلند ہونے لگی اور مسلمانوں نے اجر رسالت دینا چاہا تو اپنے حبیب کے ذریعے اللہ نے اعلان کرا دیا کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو دیکھو مفت کا اسلام نہ لے جاؤ بلکہ تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت ہونا چاہیے. دیکھیں ہندوستان میں تمام طرح کے قوانین ہیں، دیوانی کا قانون ہے، فوجداری کا قانون ہے، رنٹ کنٹرول کا قانون ہے، یہ قانون ہے، وہ قانون ہے، نہ جانے کتنے قانون تھا. لیکن ایک قانون جو ہے یہاں پر وہ انکم ٹیکس کا ہے. یہ قانون ہماری سمجھ میں آج تک کی نہیں آیا. کہا کیا قانون ہے؟ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا تو کچھ پرسنٹ آپ کو حکومت کو دینا چاہیے، وہ ٹیکس لگا دیا گیا. بھیا پیسہ ہم نے دن رات محنت کیا ہے، بلڈنگ ہم نے کھڑی کی، بینک بیلنس ہم نے کمایا، ساری محنت ہماری ہے اور ہم ہی پیسہ نکال کر کے دے دیں. کہا ہم تو نہیں دیں گے. نہیں دیں گے تو آپ کو سزا ہوگی اور آپ کا یہ جو روپیہ ہے یہ کہلائے گا بلیک منی. ہم نے کہا بھیا روپیہ تو سفید ہوتا ہے، یہ کالا کیسے ہو گیا؟ روپیہ نہیں کالا ہوگا، قانون بنا ہے کہ یہ بلیک منی کہلائے گا، بلیک لسٹڈ ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی ہی محنت کی کمائی پر ٹیکس نہ دیں تو یہ بلیک منی ہو جائے گا. ابھی تو اگر اسلام کا ٹیکس ادا نہ کیا جائے ہو جائے گا. تمہاری نمازیں تو ہوں گی لیکن بلیک ہوں گی، تمہارا روزہ ہوگا لیکن بلیک ہوگا، حج ہوگا لیکن بلیک ہوگی، حج ہوگا لیکن بلیک ہوگا، اسلام ہوگا لیکن بلیک ہوگا. اگر بھائی اسلام لینا چاہتے ہو تو تمہارے دل میں محبت آل محمد ہونا چاہیے. یہ ہے ایک محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. دیکھیے آج کل تو سائنس اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے بات کو سمجھانا. آپ نے کمپیوٹر ماشاءاللہ سب آزاد باقی ہے اور کمپیوٹر میں بڑی محنت سے واقعی میں آپ تمام چیزیں محنت کر کے فیڈ کر دیتے ہیں اور آپ نے ایک بٹن دبایا اور جو کچھ آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے سارا منظر آ گیا.
لیکن ماشاءاللہ سے اپنے کی افراد ہیں، آپ برابر اخبار میں ٹی وی میں رسالے میں دیکھا کرتے ہیں. ایک ہمارے 2 سال پہلے بڑا ہڑکا مچا ہوا تھا جناب، ایک کمپیوٹر کا وائرس نکلا ہوا ہے. کمپیوٹر میں جو کچھ فیڈ کیا گیا ہے ساری دنیا میں وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اتنی محنت سے کمپیوٹر میں فیڈ کیا اور ایک وائرس آیا تو وہ ساری محنت کو کھا گیا. بغض علی کا وائرس اگر تمہارے دل وائرس فلم میں نہیں کرنا چاہیے کبھی عبادت میں کام آئے گی. ایک شاعر ہے ابن ابی الحدید معتزلی ایک کتھا ہوا کرتا تھا. آپ مولا علی کے روزے کی زیارت کے واسطے جائیں اور جا کر کے دیکھیں تو جو گنبد ہے اور جو دیواریں ہیں 800 اشعار پر مشتمل قصیدہ آج بھی لکھا ہوا ہے. وہ اہل سنت شاعر یہ کہتا ہے کہ میدان محشر میں میرا حساب کتاب کسے لینا ہے. آج بھی لکھا ہوا ہے، آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں نظر جا کر کے زیارت کریں. وہ کہتا ہے کہ میدان محشر میں میرا حساب کتاب کسے لینا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ میرا حساب کتاب میرے علی کو لینا. اور حساب کتاب سے ڈر کر کے مجھے جس کی پناہ میں جانا ہے وہ بھی میرا علی ہی ہوگا. اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا علی ہی وہ ہے جو انسانی جسم میں روحوں کو ڈالتا ہے اور انسانی جسم میں تو روحوں کو نکال لیتا ہے. میرا علی ہی وہ ہے کہ جو چاہتا ہے تو جس کی چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اور جو جس کو چاہتا ہے اس کا رزق گھٹا دیا کرتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں وہ علی بات کہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو معتبری ہوں. اب یہ جملہ سننے کے بعد آپ فخر کریں گے اپنے مولا کے اوپر. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو معتبری ہوں لیکن جہاں پر مجھے کوئی شیعہ ملتا ہے میں وہاں پر جھک جایا کرتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ شیعہ کے دل میں میرا علی ضرور رہ رہا ہے. ولادت ہوئی ہے تو ماں نے جناب فاطمہ بنت اسد نے گہوارے میں بچے کو لٹا دیا تھا. اور مشہور واقعہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک اژدہا رہا کرتا تھا جو معیار الولد کہا جاتا تھا. اور وہاں کا عقیدہ یہ تھا کہ بچے کو اس اژدہے کے سامنے چھوڑ دیا جاتا تھا. اگر اس بچے کا حسب نصب صحیح نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو رکھ دیتا تھا اور اگر حسب کا صحیح ہوتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا. جب گہوارے میں وہ آیا مولا علی کے مقابلے میں اب تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ میرے مولا نے کلے عزت کو چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا. مسلمانوں میں ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگ دوڑے دوڑے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا اللہ بڑا غضب ہو گیا. آج کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کام جو معیار الولد کہا جاتا تھا جو ہمارے بچوں کی نجاوتوں کا فیصلہ کیا کرتا تھا آج جب وہ علی کے سامنے آیا علی نے گہوارے میں کلے کو چیر دیا. بڑا پیغمبر مسکرائے اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ سانپ مر جاتا تو تمہارے بچوں کی نجاوتوں کا فیصلہ کیسے ہوتا؟ تمہیں تو اس واقعے پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے وقتی معیار ختم کر کے تمہیں دائمی معیار آج کے دن سے جس کے دل میں محبت علی ہوگی اس کا حسب اور نسب صحیح ہوگا. علامہ عبید اللہ امرتسری نے ایک کتاب لکھی ہے حج المطالب. انہوں نے اس میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا نام حیدر اسی وجہ سے پڑا ہے کہ آپ نے بچپن میں کلے اصغر کو چیرا تھا. اسی بات سے آپ کا نام حیدر رکھا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نام حیدر میں نہ جانے کون سی تاخیر پائی جاتی تھی کہ بڑے سے بڑا پہلوان نام حیدر سن کر کے ہار جایا کرتا تھا. اور آپ کو ابھی نہیں بہترین شعر کہا ہے جو ہمارے استاد خورشید صاحب پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرے نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوں تو پہلوان اپنی جگہ اکڑ لیتے ہیں لیکن جب سنا نام علی تو کان کلام میں تو جب مرحبا آیا ہے
दूसरी जगह फैसला नहीं पढ़ना है। तो उसने अगर करके कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, एक मतलब मेरे मौला ने ऐसा सीना चौड़ा करके कहा लवी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। एक और फरमा दे जैसे ही उसने सुना ये तो हैदर है, एक मतलब घबरा के पीछे हट गया। खुदा लानत करे इब्लीस मलून का, ये अपनों का भी नहीं होता है। ये बीच में आगे उसने भी टांग बता दी था। कहने लगा मोरा कहा मेरे कहा मेरी अम्मा ने मना किया था हर एक पहलवान से लड़ना, लेकिन हैदर नाम के पहलवान से लड़ना, क्योंकि तेरा साथ हैदर नाम का पहलवान होगा। अब उसने बहकाया तो क्या कह करके बहकाया, कहा कि भाई एक नाम के तो बहुत से होते हैं, पता नहीं ये वही हैदर है कि कोई दूसरे हैदर है। तब बहकाने में आ गया, उसका अंजाम जो हुआ वो आपको मालूम है। इब्लीस का एक फरमान ये भी है कि ये कह करके बहकाता है कि एक नाम के बहुत से होते हैं। दुनिया हमसे ये कहती है कि जब कुरान में आले मोहम्मद के फजाइल बयान किए गए हैं तो अल्लाह ने नाम क्यों नहीं लिख दिया। अल्लाह को मालूम था कि इब्लीस के पैरोकार वही दूसरा वहां अच्छा ये मरहब की माँ की वो यहूदिया थी, ये जब मैदान महशर में आएगी तो परवरदिगार से कहेगी परवरदिगार मैं तो यहूदिया थी, मैं तो काफिरा थी, लेकिन मैंने अपने बेटे को अजमत हैदर से वाकिफ करवा दिया था कि देखो हर एक से लड़ना, लेकिन हैदर नाम के पहलवान से न लड़ना। तुझे जो तेरा दिल चाहे मुझे सजा दे दे, मुझे जहन्नम में डाल दे, लेकिन बस मुझे इतना बता दे कि उन मुसलमानों का क्या होगा जो नबी का कलमा भी पढ़ रहे थे और उसके बाद भी हैदर के मुकाबले में आ रहे थे। मैंने आपकी रहमत को तमाम कर दिया कि हम हैदर इसी वजह से करते हैं, याली इसी वजह से कहते हैं। बस दिल चाहता है जाफर कलाम एक वाक़े में आप खिदमत में करूँ। एक साथ मेरे साथ सफर कर रहे थे, वो कहने लगे कि साहब आप लोग सबसे बड़ा धोखा अल्लाह को देते हैं। भैया वो क्या धोखा? अब वो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो आप यही कहते हैं ना इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बेशक हम कहते हैं और क्या इधर मस्जिद से बाहर जैसे ही निकलते हैं एक मतलब शो कर लगी तो क्या कह देते हैं क्या अल्लाह नहीं कहते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। तो हमने उनको बहुत प्रयास समझाने की कोशिश की, लेकिन बात समझ में नहीं आई। आखिर में हम लोग स्टेशन में पहुंच गए और मैं खाली हाथ मैं तो निकलने लगा, कहने जनाब थोड़ी देर ठहर जाइए। मैंने कहा क्या बात है? अब वो हम बहुत सा सामान लेकर के आए हैं लखनऊ से और इसको बाहर पहुंचाना है तो हमें पुली की जरूरत है। तो हमने कहा पुली की इसमें क्या जरूरत है, ये सामान कैसे जाएगा, हमारे बस की बात नहीं है। हमने कहा जो हमें समझा रहे थे वही उसका इस्तेमाल कर लीजिए। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। क्या अल्लाह यहाँ पर के गाड़ी के स्टेशन में हमारी बात करेगा? क्या आप भी वकीले के कायल तो हो गए, चाहे जैसे कायल हमारे इंसान की बात करो। जब दुनिया के मामूली मुतबादले बगैर वकीले के काम में चला तो दुनिया से लेके हर शख्स को मैदान मैशर में अपने अपने इमाम के साथ जाना होगा। किसी मौलवी के साथ नहीं जाना होगा, किसी मुफ्ती के साथ नहीं जाना होगा, किसी वकील के साथ वहां पर नहीं जाना होगा। इसके साथ जाना होगा अपने इमाम के साथ जाना होगा। तो इरानी ये दुनिया जो है वो दारुल अमल है, वो जगह दारुल जगह है। यहाँ पर इमाम बदला जा सकता है, वहाँ पर इमाम बदलने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो भैया हम सीएसपी के यही तो कहते हैं कि ऐसे को इमाम मानो तो तुमको बसवा सके, ऐसे को इमाम न मानना जिसे अपने बसवाने की जरूरत है। अली हरेक के समझ में नहीं आने वाला है, अली हरेक के समझ में नहीं आने वाला है।
اور ہر ایک علی نہیں کہہ سکتا ہے، ہر ایک نعرہ حیدری نہیں بلند کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے یا علی ہر ایک دل میں تمہاری محبت نہیں پائی جائے گی، تمہاری محبت وہی پائی جائے گی جس دل میں طہارت پائی جائے گی، جہاں پر پاکیزگی پائی جائے گی وہیں پر تو علی پایا جائے گا، وہیں پر تو طہارت پائی۔ آگے دیکھیں بات سے بات نکل آتی ہے، بہرحال یہ فرض حضرہ ہے، یہ بڑی پاک و پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر معصومین تشریف لاتے ہیں، یہاں پر شہزادی تشریف لاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں بغض علی ہو، بغض آل محمد ہو، یہاں ایسے آ سکتا ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ ہے، ہارون رشید گیا تھا شکار کرنے کے واسطے، اس وقت تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مولا علی کے قبر کہاں ہے، تو ہارون رشید نے ہرن کا پیچھا کرنے کے واسطے اپنے شکاری کتوں کو چھوڑ دیا، اور وہ شکاری کتے پیچھے پیچھے ہرن سے چڑھے، اور ہرن دوڑتے ہوئے تیرے پر کھڑے ہو گئے، اور کتے چاروں بار سے بھوکتے رہے، اس نے لاکھ کوشش کی کہ ہمارے کتے تیرے تک کے چلے جائیں، لیکن کسی صورت میں وہ کتے وہاں تک کے نہیں گئے۔ اب جان مجھے جملہ کہنے دیجیے کہ کتے آج کی نظر نہیں جایا کرتے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہرن تو چلے گئے لیکن یہ کتے نہیں جا رہے ہیں؟ مجھے سوال اپنے نہیں پڑھنا ہے، آخری میں یہ سورہ اور اس نے کہا کہ اگر ہمیں چار جامان ہو تب ہم بتائیں گے کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ اس نے کہا ہاں چار جامان بتاؤ، کہا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دعوت رسول وفی رسول شانشین رسول حضرت علی بن ابی طالب صاحب کی خبر مبارک ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ ہرن چلا گیا کتے کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہرن چونکہ پاک جانور ہے جہاں وہ جا سکتا ہے، کتا چونکہ نجس جانور ہے جہاں نہیں جا سکتا۔ نامی مورتا ہے چاروں طرف سے بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرنے کے بعد دل کی گہرائیوں سے کی کیا علی مدد، جسے مولا مشرقی کا مدد کرنے کے بعد کیا آتے ہیں۔ آئیے آپ جائیے مدعوحد کی پہاڑیوں کی سیاحت کرنے کے بعد سے جائیے، اور کی پہاڑی پر آج بھی ایک پتھر ہے جو یوں روکا ہوا ہے نیچے کی جانب، اور آج بھی اپنے حیران ہیں اور انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ پتھر کیسے روکا ہوا ہے نیچے کی جانب، اس کو سنگ علی کہا جاتا ہے۔ اور کتابیں پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب میدان احد میں شیطان نے یہ سزا بلند کی تھی کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے، رسول اللہ قتل کیے اور مسلمان بھاگے بھاگے چلے جا رہے تھے، رسول ایک کو آواز دے رہے تھے سماتے مولا علی کی انتقال چل رہی تھی اور رسول اللہ گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، مولا علی کے داہنے ہاتھ میں تلوار تھی، بائیں ہاتھ میں رسول اللہ کو سہارا دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ علی جن احد کی پہاڑی پر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھے قتل کرنے کے واسطے اوپر سے پتھر اٹھایا ہے، تم معصوم وقت ہو اس پتھر کو اشارہ کر دو یہ پتھر بنی پر جگہ ٹھہر جائے۔ جہاں پر ہے وہیں پر ٹھہر جائے، ابھی تو وہ کل کبھی اور آج کبھی پتھر اور یہاں پر آج بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ فرمان دینے لگا ہماری اس لیے اپنا امام مقابل اور پیشوا مانتے ہیں کہ ہمیں کائنات میں کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں عالم نبا تمہارے سرانے آ جاؤں گا۔ ہم سے کسی نے نہیں کہا ہے کہ دیکھو اب میں مشکل کشائی کرنے کے واسطے میں قبر کی منزل میں بھی آ جاؤں گا۔ گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مل سکا کہ مولا شہید سے قبر میں آتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنے کے واسطے۔ ہمارا بچہ جو ہے جب چھوٹا سا ہوتا ہے کھجلیوں چلنا سیکھتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا کہو یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ یہ ہماری پاک دامن ماؤں نے ہم کو یا علی کہنا سکھایا ہے۔
ہمارے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم چل سکے. جیسے ہی ہم نے قدم بڑھایا ایک قدم ٹھوکر لگی اور ہم گرے تو ماں نے سہارا دیا, کہا بیٹا کہو یا علی مدد. اب ہم جوان ہو گئے یا علی یا علی کہہ کے, اور ہم بوڑھے ہو گئے یا علی یا علی کہہ کے, اور ہم دنیا سے گزر گئے یا علی یا علی کہہ کے. ہم جہاں جائیں گے وہاں یا علی والے ہوں گے. اب الہ اکرامی جب ہم قبر کی منزل میں جائیں گے تو آخر ایک سوال کیا جائے گا, ماں اماموں کا بتا تیرا امام کون ہے؟ عزیزوں ماں کے بچپن کی ڈالی ہوئی عادت قبر کی منزل میں کام آ جائے گی اور منہ سے بیٹھا ہوا نکل جائے گا یا علی مدد, تو سوال جواب بھی ہو جائے گا اور اظہار محبت بھی ہو جائے گا. سوال لینے والا ہم سے نہیں کہا اب میں تمہاری مشکل کشائی کرنے کے بعد کیا ہوگا, اور کسی نے ہم سے نہیں کہا ہے کہ دیکھو میں تم سے حوض کوثر پر آ کر کے ملاقات کروں گا اور تم کو سیراب کروں گا, اور کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہیں پورے سیراب سے پیر پار لگا دوں گا. صرف مولا علی ہیں جنہوں نے کہا اب پوری زمانے میں واقعات نہیں بیان کیا کرتے ہیں, بس میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ علی جنت میں کیسے بھیجیں گے. عزیزوں میدان خیبر میں ایک سیمپل دکھلا دیا تھا جو انگلیوں پر باب خیبر بلند کر کے ہمارے گھر چلے جائے گا, اور دنیا میں جیسے سیمپل دکھایا تھا ویسے ہی وہاں میرے مولا علی جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. جسے تیرا کہہ دیا اسے جہنم کا بیچ اور جسے میرا کہہ دیا اسے جنت اپنے ساتھ لے جائے گی. علی نے اپنی زندگی میں دنیا سے کچھ لیا نہیں, علی نے دنیا سے کچھ مانگا نہیں. علی کا ہاتھ ہمیشہ مشکل کشائی کے واسطے آگے, علی کا ہاتھ ہمیشہ دینے کے واسطے آگے. گرامی ہاں علی نے مانگا, اپنے پروردگار سے مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ علی نے نماز شب میں رو رو کر کے اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ مانگا ہے کہ اے پروردگار مجھے بہادر بیٹا عطا کر دے جو کربلا میں میرے بچے حسین عزاداروں غاوی عباس کا علم سجا ہوا. علی کے دل کی تمنا کا نام ہے عباس. عزیزو یہ باب المراد ہے, یہ علی کے دل کی تمنا ہے. عزیزو ہم گھبراتے اس وجہ سے نہیں پریشانیوں سے. آپ دیکھیں عجیب بات ہے کہ اگر کسی اداخانے میں مسجد ہو رہی ہو چاہے آقا حسین کا تعزیہ نہ ہو لیکن آقا ابوالفضل عباس کا علم ضرور سجا ہوتا. یہ عجیب بات ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ ماتم جناب عباس کے نام سے کیوں منسوب ہو گیا ہے کہ یا عباس کی سزائیں کیوں بلند ہوتی ہیں؟ عزیزو بھائی کے غم میں بھائی ماتم کرتا ہے, لیکن عباس کے دونوں بازو میدان کربلا میں قلم ہو گئے تھے. عباس حسین کا ماتم نہ کر سکے تو آج کروڑوں ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, اے عباس ہم آپ کی طرف سے حسین نے ملعون کا وعدہ جناب عباس کی تمنا مولا کائنات نے کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے, اللہ ذرا سوچو کہ جب علی جیسا مانگنے والا ہوگا اور اللہ جیسا دینے والا ہوگا تو کتنا سجا کے, کتنا سنوار کے, کتنا بنا کر کے علی کی جھولی میں اللہ نے عباس کو ڈالا ہوگا. تو عزیزو ایک جملہ سن لو, جناب عباس اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا پکار اٹھی کہ ہاں قمر بنی ہاشم. ارے یہ تو بنی ہاشم کا جان ہے. اور جب جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے تو مولا مسجد میں تشریف رکھتے تھے, کسی نے آ کر کے کہا کہ یا علی اللہ نے آپ کو آپ کی نماز شب کا صلہ دیا ہے. اللہ نے آپ کو وہ بہادر اور خوبصورت فرزند عطا کیا ہے جسے آپ اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسین کو بلایا اور کہا بیٹا حسین دیکھو تمہارا بھائی آیا ہے, جاؤ اپنے آغوش میں لے لو اور نام بھی تم ہی رکھ دینا. اللہ چھوٹے سے جناب عباس ہیں. ایک مرتبہ حسین کے آغوش میں آئے, کبھی حسین پیار کرتے ہیں, کبھی جناب زینب پیار کرتی ہیں. اللہ جناب زینب نے جناب عباس کے کان میں کوئی جملہ کہا. مولا نے پوچھا بیٹی زینب تم نے عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا میں نے کہا اے عباس تمہیں ہماری سلام کہلوایا. اللہ کیا مرتبہ ہے جناب عباس کا شہزادی نے سلام کہلوایا ہے. کون سے واقعات آپ کی خدمت میں کروں؟ اللہ آپ جاتے ہیں کربلا زیارت کرنے کے واسطے آقا حسین کے روضے پر سونا چڑھا ہوا ہے اور جناب عباس کے روضے پر آج بھی چاندی چڑھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاہنے والوں نے سونا چڑھانے کی کوشش نہ کی ہو. جب بھی سونا چڑھایا جاتا تھا سونا گر جاتا تھا. ایک دن سونا گر گیا, دوسرے دن گر گیا, تیسرے دن سونا گر گیا. لکھنؤ سے کوئی بیگم تھی جو لے کر کے گئی تھی. ایک شخص سامنے آئے, کہا بھائی میں غلام ہوں وہ آقا ہے. ارے دونوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے.
آقا کو آقا رہنے دو، غلام کو غلام رہنے دو۔ عزادارو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا ابوالفضل عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ مولا کہا، ہمیشہ آقا کہا۔ عزادارو 28 رجب ہے، حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، قافلہ چلنے لگا۔ ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین حسین کے قریب آئی، اے میرے حسین تھوڑی دیر کے لیے عباس کو میرے حوالے کر دو۔ امام حسین نے کہا مادر گرامی عباس آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ عباس کو لے جائیے۔ عزادارو جناب ام المؤمنین جناب عباس کو لے کر کے روضے رسول پر آئی، اپنے سر سے چادر اتاری، عباس کا داہنا ہاتھ روضے رسول پر رکھا اور بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ میرے لال عباس کی بتاؤ تمہارا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا میرا داہنا ہاتھ روضے رسول پر ہے۔ کہا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا ماں کے سر پر ہے۔ کہا عباس روضے رسول کی قسم کھاؤ اور ماں کے سر کی قسم کھاؤ، جب تک یہ بازو سلامت رہیں گے میری زینب کی چادر سلامت رہے گی۔ عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ لائے، سوائے قبر سید الشہداء کے۔ عزادارو جناب عباس نے قسم کھائی، زینب نے بیویوں کو بلایا، اے بیویوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پردے کی ضمانت لیتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرا شیر کا بھیا عباس ہے۔ عزادارو جناب عباس سے کیا کیا کارنامے ہیں آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں۔ عزادارو یہاں تک کہ شب عاشورہ آ گئی، شیو نے جناب عباس کو بلایا گفتگو کرنے کے واسطے اور امان نامہ لے کر کے آیا تھا۔ جناب عباس نے کہا تجھ پر بھی لعنت ہو اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو۔ ارے ساتھی کوثر کی اولاد پیاسی رہے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے، میرا آقا 3 دن سے پیاسا ہے اور میں اپنے لبوں کو پانی سے تر کر لوں۔ عزادارو جناب عباس واپس آ گئے۔ حسین نے کہا بھیا عباس بہن زینب خیمے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو چونکہ آقا ابوالفضل عباس کا عالم سجا ہوا ہے، قاضی کا عالم سجا ہوا ہے، تمہارے دل میں جو حاضر ہے اسے مانگ لو، انشاءاللہ قاضی تمہاری مرادوں کو ضرور پورا کریں گے۔ عزادارو جناب عباس سب کچھ خیمے میں آئے، ایک شہزادی کا حکم ہے۔ کہا بھیا شیو نے کیوں بلایا تھا؟ کہا بی بی میرے واسطے امان نامہ لے کر کے آیا تھا۔ کہا میرے عباس تم نے جواب کیا دیا؟ کہا میں نے کہا تجھ پر بھی لعنت ہو اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو۔ عزادارو شہزادی نے کہا اے میرے عباس اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، زینب تمہیں روکے گی نہیں۔ عزادارو غضب ہو گیا، ایک مرتبہ کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے بیوی کیا ہوئے کیا غضب کر دیا؟ اے شہزادی ارے کیا غلام کی وفا پر اتنا ہی بھروسہ رکھا؟ اے بیوی ابو غلام کی وفا پر بھروسہ رکھیے یا غلام کو حکم دیجیے کہ عباس اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ عزادارو زینب نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، اے میرے بھیا، اے میرے شیر پرانا والنا، ارے زینب تم پر بھروسہ نہ کرے گی تو پھر کس پر بھروسہ کرے گی؟ عزادارو انصاف سے بتاؤ، ارے جس بہن نے بھائی کی وفا کے یہ منظر دیکھے ہو، ارے جب اسی بہن کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ میرا بھیا مرنے کے لیے جا رہا ہے تو زینب کے لیے مر کیا خوشی ہوگی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے بیویوں کو بلایا، اے بیویوں ارے میں نے تمہیں سارے پردے کی ضمانت دی تھی لیکن وہ میرا شیر تھا بھیا جس پر مجھے بڑا ناز تھا، مرنے کے لیے جا رہا ہے، لہذا میں اپنے گلوں کو واپس لیتی ہوں۔ عزادارو یہی وجہ ہے کہ عباس جب گئے تو عباس کا لاشا تو نہ آیا لیکن خالی نہ آیا، وہ عباسا ہمارا عباسا کی سرمائیں بلند ہو گئی۔ اللہ وسيعلم الذين ظلموا وإياهم انقلب ينقلبون پروردگار ہمارے مستقبل کے بعد کو قبول فرما۔ میرے مالک ہمیں جو بیمار ہوں کو بیماری کربلا کی سخت میں شفا کاملہ، جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا کروا، دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ان کے جان مال عزت آبرو کو محفوظ رکھے۔ پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام دلی مقاصد کو آقا و شرفا کو سستے میں پورا کر۔ پروردگار مومن جو ہماری مان کے تمام ضرور کر اعلیٰ بھائی صبح فاتحہ میرے والدین کے لیے پڑھ کے بھیج دیتے ہیں۔ سید صفت حسن رضوی و سید واجد حسین رضوی۔
والدہ انیس مریم بنت علی عباس. ہاں صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم وعلی جدک ابراہیم السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم جميع شہداء کربلا خصوصا سیدی و مولائی یا ابو بکر عباس السلام علیکم الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا ربیع الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا المسلمون السلام علیکم یا النبیون السلام علیکم یا المكون والرسول السلام علیکم یا مورث الشیعۃ والزوال والمجدہ السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن مرتضی رضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب القدر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا شریف الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الجان السلام علیکم یا مولا یا زماننا هذا دین اللہ تعالی وفرض وصال اللہ تعالی ومخرج وظہورت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.